رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات، کچھ تعلق رکھنے والی حدیثیں اور پھر ان کے ترجمہ اور تفسیر و شرح کو بیان کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا فیض جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں پوشیدہ فرمایا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہنم کی بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائیں۔ چونکہ ہم قرآن کا عمومی طور پر ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف عربک عبارت پڑھتے ہیں، تو سوائے حصول ثواب کے بعض اوقات ہماری اور کوئی نیت نہیں ہوتی یا ارادہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس مطالعے کی وجہ سے، اس تلاوت کی وجہ سے ہمارے قلب پر کوئی خاص کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوش الحان نعت خوان قاری صاحب ہوتے ہیں تو دل ذرا مغموم ہو گیا، وہ بھی ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، اچھے انداز کی وجہ سے، باقی مفہوم تو ہمیں سمجھ میں آتا نہیں۔ تو پھر خلاصہ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیات جو اپنے اندر درس لیے ہوئے ہیں، ایک خاص کیفیت لیے ہوئے ہیں، ایک پیغام لیے ہوئے ہیں، وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور کما حق ہو قرآن کی ہدایت ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر گھر میں گمراہی کے اسباب بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کا صحیح فیض حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہ پڑھا ہے اور نہ حقیقتاً سنا ہے۔ لاکھوں اگر میں کہوں یا کروڑوں بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک قرآن عظیم کو مکمل طور پہ ترجمے سے نہیں پڑھا، تو پھر کیفیات کیسے بدلیں گی؟ سورہ بنی اسرائیل کی جہنم سے متعلق آیت چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے نافرمانی کا ذکر کیا اور پھر اس کی مہلت مانگنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ یہ میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، تھوڑا سا برکت کے لیے میں یہ سنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو آگے آیات ہیں وہ بیان کریں گے اور اس پر تبصرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو فرمایا تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ گویا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا کیے جانے کو نگاہ حقارت سے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو کس چیز سے پیدا کرے اور کس کو کس مقام عزت پر بٹھائے۔ آپ کا میرا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جواب میں اپنی ناقص سی عقل کو استعمال کر کے جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اسے عزت دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ برعکس معاملہ کرتے ہیں تو اس سے نظام کائنات بگڑتا ہے، ملک کے معاملات بگڑتے ہیں، معاشرے کے معاملات بگڑتے ہیں، اور اس کی خرابیوں کا خمیازہ ہر ایک بھگتتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ تو خاص طور پر آپ میں سے تو اکثر مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور صاحب علم کو عزت دی ہے، اور آج کل کے دور میں ہم علم کی یا جو علماء ہیں، ایک تو ہے کہ چلو کوئی اپنی ذاتی ایسی وجوہات کی بنا پر، اخلاقیات یا حرکات کی بنا پر معیوب یا معتوب نظر آئے، ان کی ہماری گفتگو ہی نہیں ہے۔ یہ باعمل علماء بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہم علم کو بھی اور اسی طرح علم کے حامل علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام عزت پر رکھا ہے، اور یہ بہت غلط معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بمع ابلیس کے فوقیت علم کو ظاہر فرمایا، اور اسی کو وجہ تعظیم بناتے ہوئے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان نے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے تباہ ہوا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا
کہ اس طرح اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی گئی عزت والی چیزوں کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نگاہ حقارت سے دیکھیں گے تو جو انجام شیطان کا ہوا ویسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کافر ہو جائیں، بلکہ لیکن کچھ نہ کچھ اس کا حصہ تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء نے فرمایا اگر کوئی کسی عالم دین کی توہین اس کے وصف علم کی وجہ سے کرے، اس کے علم کو حقیر جانتے ہوئے کرے، جبکہ وہ علم صحیح ہے، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، تو ایسا شخص ضرور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قال، اس نے کہا، اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ بولا کہ اے رب کریم، تو ذرا یہ ملاحظہ کر کہ تو نے اسے مجھ سے معزز رکھا، اس کو زیادہ عزت عطا فرما دی۔ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، یعنی اس کی اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا، مگر تھوڑے قلیل ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے، ورنہ اکثر کو میں پیس کر رکھ دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ یہ پہلے بھی مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا، گزر چکا ہے کئی آیات میں، کئی مقامات پر، یہاں پر بھی اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی واقعے کو، کسی بات کو بار بار ذکر فرماتا ہے تو اس کی تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن میں اگر ایک مرتبہ بھی کسی بات کو ذکر کیا تو وہ معمولی تو نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن جب صاحب حکمت ہمارا رب ایک بات کو، ایک ہی واقعے کو مختلف طریقوں سے کئی مقام پر ذکر فرمائے تو اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور گویا کہ مقصود الہی یہ ہے کہ ایک مقام پر انسان اس پہ غور کرے، پھر جب آگے بڑھے اگر ذہن سے محو ہو جائے دوبارہ دوسرے مقام پہ غور کرے اور کبھی اس کو فراموش نہ کرے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بدتمیزی کے ساتھ چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مہلت دے، میں آدم کی اولاد کو پیس دوں گا، اور وجہ کیا ہے کہ تو نے اس کو مجھ پر عزت عطا فرمائی۔ اس آدمی کو سوچنا چاہیے، اس شیطان کو سوچنا چاہیے تھا، ابلیس کو سوچنا چاہیے تھا کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی رب تجھے حکم دے رہا ہے، لیکن اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے حسد دل میں پیدا کر کے اسی رب کے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ذلیل کیا۔ اور اب یاد رکھیں یہ چیلنج دے کے ہٹائے، اس کی تو زندگی کا مشن ہی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، تو اب یہ نہ آپ کو چھوڑے گا نہ مجھے چھوڑے گا، پیسنے کا اس کا ارادہ ہے کہ پیس کر رکھ دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے جلال کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی آپ اور ہم پر حملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور ہو جا، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو ان میں تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے، اور یہ ایک ایسی جزا ہے جو بھرپور جزا ہے، یعنی مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ایسے لوگوں کو جو شیطان کی اتباع اطاعت کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، جا تجھے مہلت ہے کہ تو اپنی آواز سے ان کو بہکا دے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اپنی فوج کا لشکر چڑھا لے، اپنے سوار، اپنے پیادوں کو لے جا، یعنی پیدل پہنچو، تم سواری کے ساتھ پہنچو، اور ان کا ساتھی بن جا مالوں اور بچوں میں، اور ان کو وعدے دے۔ تشریح میں کرتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شیطان انہیں صرف فریب کا ہی، دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، بے شک میرے بندے ہیں، اِنَّ عِبَادِي، یہاں مضاف الیہ ہے، اور اضافت جو ہے وہ بعض اوقات تخصیص کے لیے آتی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ بے شک میرے خاص بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کا کام بنانے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو تیری اتباع کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا اور مکمل کامل جزا دوں گا، یعنی پوری اس کو سزا ملے گی۔
تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی بارگاہ سے، اپنے مقام رحمت سے دور رکھتا ہے۔ کیا فائدہ کہ ہم ایسے شیطان کا کہنا مانیں جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے بدتمیزی کی تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر آپ دیکھیں بلا تمثیل اگر کوئی اولاد اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے مہلت دیں، میں اپنے باقی تمہاری جتنی اولاد ہے، اپنے باپ کو یہ کہے تمہاری جتنی اولاد اس کو تباہ کر دوں گا، تو ہم کہیں گے کتنا بدتمیز آدمی ہے کہ اپنے باپ کے تو سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے، پھر اپنے ہی سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے، تو مطلب کوئی بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو آپ غور کریں، اس لیے میں نے بلا تمثیل کا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تو اولاد سے پاک و صاف ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو مقام عزت پر بٹھایا تھا، اور یہ اتنی بدتمیزی سے کلام کر کے چلا گیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایسے بدتمیز کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، ایسے بدتمیز سے دوستی کرنا، ایسے بدتمیز کا کہنا ماننا، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور آپ کی اولاد آپ سے کوئی بچہ بدتمیزی کرے اور کوئی آپ کی اولاد کا ساتھی بنے رشتہ داروں میں سے، تو پھر آپ جیسے اولاد سے نفرت کریں گے یا اس کو اپنے گھر سے نکالیں گے، اس رشتہ دار سے بھی قطع تعلق کریں گے کہ تم اس بدتمیز سے کیوں ملتے ہو۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بلا تمثیل جو شیطان کا دامن تھامے گا، چونکہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا۔ اس لیے شیطان کی اطاعت ہوتی ہے گناہ کے ذریعے۔ یہ کہتا ہے نماز مت پڑھو، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم نے گویا کہ اس کا کہنا مانا۔ یہ کہتا ہے بدنگاہی کرو، آج کل انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں فیس بک، یوٹیوب یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، خراب چیزیں، خراب قسم کے مناظر، اور پھر غلط بات سننا، غلط لٹریچر پڑھنا، یہ تمام چیزیں شیطان کی اطاعت میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم سے گناہ کرواتا ہے، چوریاں کرواتا ہے، فراڈ کرواتا ہے، نشہ بھی اسی میں داخل ہے، اور اسی طرح ماں باپ سے بدتمیزی کروانا، بیوی بچوں کا صحیح طریقے سے حق ادا نہ کرنا، اور بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کرنا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم سارا دن کس قدر اس دشمن شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے صحیح مسلمان نہیں بن سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے ہمیں کسی کافر گھر میں پیدا کر دیتا تو توفیق اسلام تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے کہ کیسے ہم اس مذہب کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے، پھر تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ کسی کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ گیا۔ یہ تو کم از کم اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں شکریہ ادا کریں اللہ کا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اسلام تو ہے، ایمان تو ہے، عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے اور بچ جائیں، بڑا مقام شکر ہے۔ لیکن کامل مسلمان وہی ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو بے عملی کی زندگی نہ گزارے اور شیطان کی اطاعت میں نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ جو شیطان کی اطاعت کرے گا، یہ اطاعت مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو بہت ہی زیادہ بڑی اطاعت جس کو کہتے ہیں کہ آدمی اسلام کی طرف ہی نہ آئے، کافر ہو جائے یا کافر رہے، جیسے جو کافر اصلی کہلاتے ہیں، جو کافر گھر میں پیدا ہوں وہ کافر ہیں، اور ایک کافر غیر اصلی کہلاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جس کو دوسرے لفظوں میں مرتد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کافر اصلی ہو یا غیر اصلی، یہ دونوں اگر حالت کفر میں مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں تشویش والی بات یہ ہے، جہاں یہ مقام شکر تھا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہیں ایک مقام تشویش بھی ہے کہ یہ ایمان سلامت بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ جو بالکل غافل ہو، اگر آپ اپنے گھر کے باہر ایک سونے کی پوٹلی جو آپ کے گھر کا زیور ہو دروازے کے آگے رکھ دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا رہوں گا، حفاظت رہے گی ذرا یہاں پر، گھر کے باہر کیسے حفاظت رہے گی؟ جب اتنا کھلا آپ چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی آپ کی غفلت میں، بلکہ آپ کے سامنے، ہمارے یہاں کے ماحول میں تو سامنے سے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتی شے کوئی بھی اس طرح آزادانہ چھوڑ کر اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی غافل ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن وہ ذرا غور کریں، اور میں بھی غور کرتا ہوں کہ کیا 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے یار ایمان ضائع نہ ہو جائے، شیطان ایمان ہی نہ چھین لے،
ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ میدان محشر میں مجھے جا کے خدا نخواستہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ یار فلاں وقت میں تمہارا ایمان ہی سلب ہو گیا تھا۔ یہ جو ایمان کی حفاظت کا شعور اور زوال ایمان کا خوف، یہ ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے بعض نے لکھا ہے کتب میں کہ انسان کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان ضرور کرے، اور آپ بھی کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اکثر میں نکاح بھی جب میں کرواتا ہوں تو تجدید ایمان ضرور کرواتا ہوں، تو یہ تجدید ایمان کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ لیں، اپنے جیسے بھی الفاظ میں رٹے ہوئے الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، مفہوم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا، یا ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہو گیا ہو، تو میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ، تو مسلمان ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پھر حالت ایمان میں آ جائیں گے، اور پہلے سے ہی صاحب ایمان ہے تو مضبوط ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب دشمن کامل ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ تباہ کرے گا، آپ کا اسلحہ ڈپو ختم کرے گا، یعنی فوجی اڈوں پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہیں سے رسد آتی ہے۔ وہ جب ختم ہو جائیں گے، اس طرح پل توڑ دیتے ہیں تاکہ آمد و رفت ختم ہو جائے، ایک ایریے سے دوسرے ایریے تک جانے کی۔ جب یہ ختم ہوتی ہے تو آسانی سے قابو پا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہر جنگ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اس جگہ پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جائے۔ اسی طریقے سے اب آپ شیطان کو دیکھ لیں، یہ پوشیدہ دشمن ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو صاحب علم ہیں، ان کے پاس بھی آ کے اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ تو یقینی سی بات ہے یہ بھی اس چیز پہ حملہ کرے گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اور جو بنیاد ہو، اور وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ باقی نماز چھڑوا دینا، گالی زبان سے نکلوا دینا، نشے کا عادی بنوانا، کسی کا حق سلب کر لینا، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ اس لیے جب یہ دشمن ہوشیار ہے تو ٹارگٹ پہ حملہ کرے گا، اور وہ سب سے خطرناک چیز ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کا شعور ضرور بیدار کریں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔